الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون واخوانهم یمدونهم فی الغی ثم لا یکسرون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے ہے۔ درود و سلام نبی دو جہاں احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہیں۔ مختصر حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام، دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے جب سے انسان کو بنایا ہے اس وقت سے اس کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء و رسل کا سلسلہ چلایا ہے، اور سب سے آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں کا سردار اور سرتاج بنا کر بھیجا۔ ہر پیغمبر اور رسول کی دعوت ایک اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت تھی، اور آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا جو نبوت اور رسالت بعد میں لے کر آئے۔ آپ کی نبوت اور رسالت آفاقی اور آخری نبوت اور رسالت ہے۔ آپ نے ایسے دلائل اور مسائل سمجھا دیے جو قیامت تک کی انسانیت کے لیے کافی اور شافی ہیں۔ اب کسی اور کے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ آنے والے دور میں بہت زیادہ فتنے ہوں گے، بہت زیادہ فتنے ہوں گے، اور فتنے کی آپ نے دو اعتبار سے مثالیں دی ہیں۔ ایک مثال آپ نے یہ دی کہ میں تمہارے گھروں میں فتنوں کا اترنا ایسے دیکھ رہا ہوں کما واقع القطر، جس طرح بارش کے قطرات مسلسل بہتے ہیں، آپ نے فرمایا اسی طرح فتنے بھی مسلسل اتر رہے ہیں۔ ہر آنے والا دن پہلے سے بڑھ کر فتنوں والا ہے۔ جب حجاج بن یوسف جو ایک ظالم بادشاہ تھا، ظالم گورنر تھا، اس کے ظلم کا تذکرہ بعض تابعین نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے سامنے کیا نا کہ ہمارا گورنر جو ہے بڑا ظالم ہے، بہت زیادتیاں کر رہا ہے اور بڑا ظلم کر رہا ہے۔ انہوں نے فرمایا اصبروا، صبر کرو۔ کیوں؟ میں نے اپنے کانوں سے یہ سن رکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آنے والا دن پہلے دن سے زیادہ برا ہوگا۔ آج تو تم یہ حجاج کا یہ ظلم دیکھ رہے ہو نا، جو اس کے بعد آئیں گے وہ اس سے بھی زیادہ ظلم کرنے والے ہوں گے۔ اس وجہ سے صبر کرو۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا میں فتنے تمہارے اندر اس طرح اترتے دیکھ رہا ہوں
جیسے تسبیح کا ایک دانہ اگر کاٹ دیا جائے تو باقی سارے دانے مسلسل گر پڑتے ہیں، اسی طرح ایک کے پیچھے دوسرا، دوسرے کے پیچھے تیسرا، تیسرے کے پیچھے چوتھا، فتنے مسلسل آئیں گے اور خوب آئیں گے اور تمہارے گھروں تک پہنچ جائیں گے، فتنے بہت زیادہ نازل ہوں گے۔ اور آج وہ وقت ہے کہ ہر گھر میں فتنہ ہے اور بہت شدید فتنے۔ پہلے یہ سمجھ لیا جائے کہ فتنہ کہتے کسے، پھر ہر انسان سمجھے گا کہ ہاں ہم تمام لوگ ہی فتنوں میں مبتلا ہیں۔ فتنہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا لغت میں معنی کیا ہے؟ ادخال الذهب فی النار، آگ کے اندر، بھٹی کے اندر سونے کو ڈال دیا جائے تاکہ کھوٹ الگ ہو جائے اور سونا الگ ہو جائے، یہ فتنہ ہے۔ یعنی ایسے حالات، ایسے معاملات جس میں سچا مومن الگ ہو جائے اور کھوٹا انسان الگ ہو جائے، اس کا نام فتنہ ہے۔ جو اس میں قائم رہا، ثابت رہا، مضبوط رہا اور جس نے استقامت اختیار کی، وہ پکا مومن ہے، جیسے سونا ہے۔ اور جو اچھل گیا، نکل گیا، بہ گیا، دور ہو گیا، وہ کھوٹا بندہ ہے، وہ پکا بندہ نہیں ہے۔ یہ فتنہ ہے اصل میں۔ فتنے کا معنی امتحان، پتہ چل جائے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اور یہ فتنے ہر انسان کے گھر میں پتہ چل رہا ہے، اس کے گھر میں کبھی صحیح ہے کہ غلط ہے۔ ہر انسان کو کوئی نہ کوئی آزمائش ضرور ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ بیماری دے کر آزما رہا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ اولاد دے کر آزما رہا ہے اور کسی کو نہ دے کے آزما رہا ہے، کسی کو پیسہ دے کر آزما رہا ہے اور کسی سے لے کر آزما رہا ہے، کسی کو اچھے ہمسائے دے کے آزما رہا ہے، کسی کو برے دے کے آزما رہا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے کیا ہے؟ فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ کون صحیح اور کون غلط ہوتا ہے پتہ چل جاتا ہے۔ فتنوں میں سے ایک فتنہ جو ہے نا، اسے کہتے ہیں شبہات کا فتنہ، ذہن کے اندر آنے والے وسوسوں کا فتنہ۔ یہ فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ شبہات، شبہ، خیالات، وسوسے، یہ فتنہ ہے۔ وسوسے کس چیز کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ وسوسے کس چیز کے بارے میں؟ قیامت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے وسوسے۔ اور آج جہاں سائنس اپنی ترقی پر پہنچ رہی ہے نا، اور دنیا سمجھ رہی ہے کہ آج کا دور بہت عظیم دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، وہاں یہ بہت بڑی بربادی کا دور بھی ہے، بہت زیادہ پریشانی کا دور بھی ہے۔ ادھر اگے ہو جاؤ تاکہ پیچھے آوانے نا تانوں ڈسٹرب نہ کرن۔ ایک باری ہو جاؤ، بعد چ نہیں ہونا۔ تسی تھوڑا جہا نہ راہ کڈو نا۔ شبہات کا فتنہ آج کے دور میں بہت بڑا فتنہ ہے، اور اس کا پہلا حصہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے فتنہ۔ آج ایک سوچ بن چکی ہے دنیا کی، جو بات عقل میں آئے گی وہ ماننی ہے، اور جس بات کی تصدیق سائنس کرے گی وہ ماننی ہے۔ کہتے ہیں قاری صاحب
وہ عالم بہت بڑا سکالر ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بات لاجک ہی کرتا ہے، وہ عقل کے ساتھ بات کرتا ہے، وہ ایسی بات کرتا ہے جو عقل میں آنے والی ہے، اس وجہ سے وہ بڑا عالم ہے. آج یہ جو معیار بنا لیا گیا ہے نا، یہ بہت بڑی گمراہی ہے. یاد رکھیے، ظاہری طور پر ہمیں بسا اوقات بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اس چیز کو بھی سائنس نے مان لیا، یہ چیز بھی سائنس مان گئی، سائنس نے ثابت کر دیا اور سائنس نے واضح کر دیا، اور ہم سائنس کو بنیاد بنا رہے، ہم عقل کو بنیاد بنا رہے، دل کو بنیاد بنا رہے ہیں، عقل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وجود ثابت کر رہے ہیں. غلط ہے یہ سارا. اگر عقل نہ مانے تو کیا ہم انکار کر دیں گے؟ اگر سائنس نہ مانے تو کیا ہم انکار کر دیں گے؟ اگر سائنسدان نہ مانے تو کیا ہم انکار کر دیں گے؟ یہ صرف ہر چیز کی لاجک، ہر چیز کو عقل اور ہر چیز کو دماغ کے تحت سوچنا، یہ آج کے دور کا بہت بڑا فتنہ ہے. اور یہ بات آج سے کئی سال پہلے، تقریباً 1450 سال پہلے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہمیں سمجھا دی تھی، اور قرآن مجید میں بھی ابھی بتا دی تھی. قرآن مجید آغاز سورۃ البقرہ کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. کون؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے، یہ متقین ہے. دیکھ کے یہ متقین نہیں. مجھے نظر آئے گا تو مانوں گا، نہیں نظر آئے گا تو نہیں مانوں گا، یہ متقین نہیں. یؤمنون بالغیب، یہ ایمان کا تقاضا ہے. عقل شریعت کو سمجھنے کے لیے معاون ہے، شریعت کا فیصلہ کرنے کے لیے قاضی نہیں ہے. یہ سمجھو، قرآن مجید میں بار بار کہا گیا، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے. یعنی غور و فکر کرنے کا، سمجھنے کا، عقل کو لڑانے کا حکم دیا گیا، لیکن عقل فیصلہ نہیں کرے گی، فیصلہ شریعت کرے گی. عقل، سائنس، ٹیکنالوجی، ساری چیزیں دین کو سمجھنے کے لیے معاون اور مددگار ہیں، لیکن فیصلہ وہی ہوگا جو قرآن اور حدیث کرے گی. ہر چیز کا فیصلہ عقل سے کروانا، سائنس سے کروانا، یہ بہت بڑی گمراہی ہے، بہت بڑی گمراہی. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی تھی. جب آپ نے آ کر ابو جہل اینڈ کمپنی کو بتا دیا نا کہ میں گیا تھا رات کو، کہاں؟ بیت اللہ سے نکل کر. کدھر؟ بیت المقدس میں، اور پھر پہلے آسمان پہ، اور پھر دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، اوپر اللہ تعالیٰ سے ملاقات. اور پھر میں واپس بھی آ گیا تھا اور بیت المقدس کا دوبارہ چکر لگا تھا، اور پھر واپس مکے آ گیا تھا. رات ختم نہیں ہوئی تھی. ان کو ایک بات مل گئی کہ یہ تو دنیا مانے گی نہیں. کیا سائنس اس کو مان سکتی ہے؟ عقل مان سکتی ہے؟ نہیں مان سکتی. ہر چیز کو عقل کے تابع کرنے والے، ہر چیز کو لاجک کے ساتھ بات کرنے والے، ہر چیز کو دنیا کے معیار پر پرکھنے والے اس کا انکار کریں گے، اور آج کر رہے ہیں. آج بڑے بڑے سکالر، دانشور بھی یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں، چونکہ عقل سے ثابت نہیں کر سکتے، سائنس سے ثابت نہیں کر سکتے، وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو خواب میں ایسا ہوا تھا. ارے خواب میں یہ کرنا کوئی کمال ہے؟ خواب میں تو میں بھی امریکہ سے ہو آؤں گا، خواب میں تو میں بھی دنیا ساری پھر لوں گا، خواب میں تو میری پتہ نہیں کس کس مولوی سے ملاقات ہو جائے گی.
یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام بیداری کی حالت میں براق پہ بیٹھ کے بیت المقدس میں جائیں، بیداری کی حالت میں پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں سارے آسمانوں سے ہو کر واپس آئیں۔ کمال تو یہ ہے۔ سو کر کون نہیں کہاں پہنچ جاتا، یہ کوئی کمال ہے؟ جب عقل کو فیصلہ کرنے والا بنایا جاتا ہے پھر انسان گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ بات نبی علیہ السلام سے سنی، ابو جہل اینڈ کمپنی نے، انہوں نے جا کر ابو بکر رضی کے پاس پہنچ گئے، کہنے لگے اج کام بن گیا، آج بات پتہ چلے گی کہ کیا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، او یار تو کہڑے پاس نے انہیں توجہ نہ خراب کر رہا، تھوڑی دیر اسی۔ اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، اب بتا ہاں ذرا تو مکے سے بیت المقدس تک 40 دن کا سفر ہے۔ اس وقت کا جو سفر تھا نا، کتنے دن کا تھا؟ 40 دن کا جانے کا، اور 40 دن کا آنے کا۔ تو بتا ہاں کوئی بندہ کہ میں راتوں رات گیا اور آ گیا، رات ختم نہیں ہو، عقل مانتی؟ نہیں مانتی۔ اور پھر کہے میں آسمان پہ گیا اور واپس بھی آ گیا، چڑھ گیا میں آسمان پہ، آج تک کوئی زندہ بندہ چڑھا ہے نہیں؟ جو گیا ہے واپس ہی نہیں آیا، زندہ ہو سے ہی تو کوئی آیا نہیں، عقل مانتی نہیں۔ تو یہی تو ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ تو جس کے پیچھے لگا ہے وہ ایسی ہی غلط باتیں کرتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ نے کہا کیا میرے نبی علیہ السلام نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے۔ فرمایا اللہ کی قسم اگر میرے پیغمبر کی زبان سے نکلا ہے جو کہا سو حق کہا، جو کہا سو سچ کہا، میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ عقل نہیں ہے، سائنس نہیں ہے، ٹیکنالوجی نہیں ہے، یہ ساری چیزیں پیچھے ہیں، ہماری عقلیں چھوٹی ہیں، سائنس ابھی بچی ہے، وہاں تک پہنچی نہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں اور قرآن ہمیں بتا چکا ہے۔ ہر چیز کو عقل کے تابع کر کے سیکھنا چاہتے ہو تو مجھے سمجھاؤ یہ کیسے ہے؟ نہیں سمجھا سکتے۔ اور یہ بھی بات سمجھیے، ہو سکتا تھا نا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دشمنوں کے سامنے تو کہہ دیا میں مانتا ہوں، لیکن کبھی آ کر اکیلے آ کر اے نبی علیہ السلام جی ان کو تو میں نے چپ کروانے کے لیے کہہ ہی دیا ہے، لیکن منو ہی تو سمجھاؤ نا، تسی گئے کنج؟ اکیلے ہو کر بات تو ہو سکتی تھی نا کہ چلو میں نے ان کا منہ بند کرنے کے لیے، ان کو خاموش کروانے کے لیے، ان کو چپ کروانے کے لیے میں نے کہہ دیا ہے، لیکن مجھے بھی تو مطمئن کرو نا، مجھے بھی تو قائل کرو نا، مجھے بھی تو تھوڑا سا بتاؤ نا کہ تسی کس طرح چلے گئے اور کس طرح آ گئے۔ ایک مرتبہ بھی کیا انہوں نے جا کر نبی علیہ السلام سے یہ بات کی؟ نہیں کی، اللہ کی قسم نہیں کی۔ انہوں نے کہا جو میرے پیغمبر کی زبان سے نکلے گا سو حق نکلے گا، سو سچ نکلے گا، میری عقل میں آئے نہ آئے، دنیا مانے نہ مانے، انسان مانے نہ مانے، ٹیکنالوجی مانے نہ مانے، اور دنیا کی سائنس مانے نہ مانے، ابو بکر صدیق بغیر دیکھے ایمان لائے گا۔ اسی کا نام ایمان، اسی کا نام اسلام ہے۔ اور آج جو سوچ بن گئی ہے، جو دل بن گئے ہیں انسان کے، اور یہ بہت اچھا ہے، کیوں؟ یہ ہر چیز کو عقل سے ثابت کرتا ہے، لوجک سے ثابت کرتا ہے۔ جب انسان عقل اور لاجک کو آگے رکھتا ہے نا، پھر انسان ایک وقت آتا ہے گمراہی میں پڑ جاتا ہے۔ آج کا یہ فتنہ ہے۔ ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ تم ایک اللہ پر ایمان لاؤ اور بغیر دیکھے ایمان لاؤ۔ آج یہی وجہ ہے بہت بڑے بڑے لوگ جو دنیا کی یورپ کی یونیورسٹیز کے پڑھے ہوئے، آج نیٹ کے اوپر دیکھو ذرا، سوشل میڈیا پر بہت سارے مسلمان جب ان سے پڑھتے ہیں نا جو دین سے بیزار ہیں، نہ وہ عیسائی ہیں، نہ یہودی ہیں، نہ وہ مسلمان ہیں، کیا ہیں؟ دہریے، کمیونسٹ، ملحد۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ سائنس کیا کہتی ہے جی؟ اب سائنس کہتی ہے دو چیزیں آپس میں ٹکرائیں اور وہ ایک دنیا بن گئی، ایک اوپر چلا گیا وہ آسمان بن گیا، ایک نیچے چلا گیا وہ زمین بن گئی، اور یہ ساری کائنات خود بخود بن گئی۔ اور پہلے ایک اٹھتا ہے ڈارون اور اپنا نظریہ بگ بینگ، یہ وہ تھیوری پیش کرتے ہیں، ایک یہ کہتے ہیں ایک وہ کہتا ہے انسان پہلے بندر تھے اور بعد میں آہستہ آہستہ انسان بن گئے۔ یہ سائنس پڑھا رہی ہے، یہ سائنس پڑھا رہی ہے۔ یقین جانیے یہ سائنس کا نظریہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ یہ کیا ہے؟ یہ اس وقت تک ہے جب انسان سائنس اور عقل کو آگے رکھتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کے وجود کا آج انکار کیا جا رہا ہے۔ ایتھیسٹ، ملحد، دہریے کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہے ہی نہیں۔ ہیں ایسے لوگ ہیں، اور میں جانتا ہوں فیز 5 میں میرا ایک نمازی مقتدی ٹیمپل روڈ کے اوپر صفوں والے چوک میں میرے پیچھے جمعہ پڑھنے والا آ کے رو رہا ہے میرے سامنے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے میں نے اپنے بیٹے کو باہر یورپ کے اندر پڑھنے کے لیے بھیجا، واپس آیا کہتا ہے ابو جی تسی کیڑے پاسے لگے، کتھے ہے رب دھاواں والا منو کتھے ہے؟ یہ کیا ہے؟ جب عقل کے ذریعے ہر چیز دیکھی جائے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی نشانیاں رکھی ہیں، عقل کو بھی استعمال کر لو تب بھی بتاتے ہیں کہ اس کا بنانے والا کوئی رب ہے۔ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا اللہ کے بارے میں تمہیں شک ہے جو آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، زمین کو پیدا کرنے والا ہے؟ ذرا آسمان پر غور کر لو، زمین پہ غور کر لو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اس کو بنانے والی کوئی ذات ہے۔ اب ذرا غور کرو، آسمان کتنا اونچا ہے، اس کی اونچائی پہ غور کرو۔ ساری دنیا کی سائنس اور ٹیکنالوجی مل جائے، آسمان کی اونچائی تک پہنچ سکتی ہے؟ جو پہنچے دوبارہ زندہ آتا ہی نہیں ہے، جو اوپر چلا گیا دوبارہ زندہ آتا ہی نہیں۔ جا کے دکھائیں، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے انسانوں کی جماعت، اے جنوں کی جماعت، سارے اکٹھے ہو کے زور لگا کے دیکھ لو، کبھی تم نیلی چھت کے نیچے سے باہر تو نکل کے دکھاؤ۔ جدھر بھی جاؤ گے آسمان کے کنارے تم نہیں تلاش کر سکتے ہو، نہیں تلاش کر، کدھر جاؤ گے تم؟ اتنی ٹیکنالوجی، اتنی ترقی، اتنا زیادہ راہ، اتنی دنیا، اتنے جہاز، بہت کچھ بن گیا۔ کون ہے جو آج تک آسمان کی چھت سے نکل کر باہر جائے اور کہے میں زمین و آسمان کو کراس کر گیا؟ کوئی ایسا نہیں۔ تو جب ساری دنیا مل کر آج بھی اس نیلی چھت کے نیچے سے باہر نہیں نکل سکتی اور یہ اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے، تو پھر ماننا پڑے گا اتنی اونچائی، اتنی چوڑائی، اتنی لمبائی والی چھت بنانے والی کوئی ذات تو ہے نا۔ اور صرف یہی نہیں، ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر۔ صرف بلندی کو نہ دیکھو، صرف لمبائی اور چوڑائی کو نہ دیکھو، اتنے مضبوط ہیں، دنیا کی کوئی چیز بھی بنائی جائے اس کی ایک مدت ہوتی ہے، سال بعد ختم، 10 سال، 50 سال، 100 سال، 500 سال، 1000 سال، 10,000 سال، ایک وقت تو آئے گا نا وہ ختم ہو جائے گی، وہ سیدھا ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، اس کے اندر نقص آ جائے گا۔ میرے رب کہتے تم ساری دنیا مل کے آسمان کو دیکھو، بار بار دیکھو، بار بار دیکھو، تمہیں اس آسمان کے اندر ایک سوراخ بھی نظر آئے گا؟ نہیں نظر آئے گا۔ آج تک وہ کبھی ٹوٹا نہیں، کبھی گرا نہیں، کبھی پھٹا نہیں، کبھی اس کے اندر سوراخ نہیں ہوئے۔ اتنا بلند، اتنا بڑا، اتنا مضبوط اس ایک رب نے پیدا کیا ہے، تم اس کا کوئی نقص نکال کے تو دکھاؤ۔ اور صرف یہی نہیں، صرف یہی نہیں، بلکہ میرے اللہ تعالیٰ نے اس سے آگے ایک اور فرمایا، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها۔ تم دنیا کے بڑے بڑے شاہکار دیکھتے ہو، لیکن آج تک تم نے کوئی ایسا شاہکار بھی دیکھا ہو، ایسی چھت بھی دیکھی ہو کہ جو 1 کلومیٹر کے دونوں مربع میل تک پھیلی ہوئی ہو، نہ اوپر سے کسی چیز نے پکڑا ہو، نہ نیچے سے کسی نے سہارا دیا ہو؟ دکھاؤ مجھے۔ 1 کلومیٹر بھی ایسی چھت نہیں دکھا سکتے، صرف 1 کلومیٹر بھی ایسی چھت نہیں دکھا سکتے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، وہی اللہ ہے جس نے 7 آسمان کو پوری دنیا کے اوپر پھیلا کے رکھ دیا ہے، اور اس کے کوئی پلر بھی نہیں بنائے، ستون بھی نہیں بنائے، بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہے، اور ہزاروں سال کا وہ کھڑا ہے، نہ گرتا ہے، نہ جھکتا ہے، نہ پھٹتا ہے، نہ قریب آتا ہے، بلکہ ہزاروں سال سے بغیر ستونوں کے اتنا بڑا اور اتنا مضبوط کھڑا ہے۔ ہاں، اس کو بنانے والی کوئی ذات تو ہے نا۔ اس کے اوپر غور تو کرو۔ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، زمین پر غور کرو، یقین کرنے والے کے لیے یہ نشانیاں کافی ہیں۔ زمین پہ غور کرو، تم سارے مل کے ایسی مٹی بنا کر تو دکھاؤ، ایسی مٹی بنا کر تو دکھاؤ، تم خشک دانہ اس میں ڈالو، وہ نیچے جا کے سبز ہو جائے،
اور تم خشک ڈالو وہ نرم ہو جائے، سخت ڈالو نرم ہو جائے، پانی ڈالو اور اس کے اندر سے وہ پھوٹ جائے، اور وہ اتنی کمزور کومپل ہو کہ ہوا سے گر رہی ہو لیکن وہ اس مٹی کے اندر سے نکل آئے، اس مٹی کے اندر سے نکل آئے۔ تم نے تو خشک کا کلر کا خشک دانہ سا ڈالا تھا لیکن وہ سبز بن گیا، اور بنتے بنتے درخت بن گیا، اور اس کے اوپر سینکڑوں پھل لگ گئے، اور اس پھل کے اوپر پھر میرے رب نے دوبارہ بیج بنا دیے، دوبارہ بھی اس کو آگے چلا سکتے ہو۔ ذرا اس کے پھلوں پر غور تو کر کے دیکھو کہ تم نے ایک دانہ لگایا تھا، وہ ایک درخت بنا تھا، ہزاروں دانے لگے تھے، اور اس کے اندر مٹھاس کون پیدا کرتا ہے؟ اس کے اندر کڑواہٹ کون پیدا کرتا ہے؟ اس کے اندر کھٹا کون پیدا کرتا ہے؟ اس کے اندر رنگ کون بناتا ہے؟ یہ سارے کائنات، پتے اس کے سبز ہیں، پھل اس کا گلابی ہے، پتے اس کے سبز ہیں، پھل اس کا یلو کلر کا پیلے کلر کا ہے، پتے اس کے سبز ہیں، پھل اس کا سرخ کلر کا ہے، پتے اس کے سبز ہیں، پھل اس کا عجیب کلر کا ہے۔ یہ کون ہے جو اس زمین سے اگا رہا ہے؟ یہ کیسی مٹی ہے؟ انسان جائے تو اس کو ختم کر دے، اور وہ دانہ جائے تو اس کو بنا کر بڑا پیش کر دے۔ کون ہے؟ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، زمین کے اندر یقین کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ ذرا کبھی تم انار کے اوپر غور کر کے تو دیکھو، انار کے اوپر کبھی غور کر کے دیکھو کیسے لگا؟ زمین کے اندر تم نے ایک دانہ ڈالا، درخت بنا، وہ پھیلا، سبز سبز چھوٹے چھوٹے پتے بنے، اس کے اوپر ایک انار لگ گیا، بڑا ہوتا ہوتا ایسا بن گیا۔ اب اس کی رنگت کو دیکھو، وہ بھی عظیم ہے۔ تم اس طرح کا کلر بنا کر تو دکھاؤ، اور پھر اس کے اوپر ذرا غور کرو، اس کا چھلکا بہت سخت ہے، چھلکا بہت سخت ہے، لیکن جب اس کو تم پھاڑتے ہو تو اس کے اندر کس ترتیب سے ایک ایک دانہ لگا ہوا ہے، کس ترتیب سے لگا ہوا ہے۔ یقین جانیے ایک مرتبہ اس انار کو کھول کے دنیا کی کسی مشینری کو کہو اسی طرح ان کو جوڑ کے دکھا دے، پوری دنیا مل کر نہیں جوڑ سکتی، اسی طرح جوڑے، لیکن اس کا کوئی پانی کا قطرہ بہے نہ، رس سے بھرا ہوا ہے، ہلکا سا دباؤ تو نچڑ جائے گا، لیکن پیکنگ ایسی ہے کہ پوری دنیا اس طرح کی پیکنگ کر سکتی، ایک کے ساتھ دوسرا، دوسرے کے ساتھ تیسرا، تیسرے کے ساتھ چوتھا، اور ان کے اندر بھی کچھ پردے لگے ہوئے ہیں، یہ ادھر نہیں جاتا وہ ادھر نہیں آتا، اور پھر اس کو جب کھولو چھلکا بہت سخت اور اندر سے دانہ بہت نرم، اور اس کے اندر جو اس کا بیج ہے وہ بہت سخت۔ کون ہے جس نے اتنی سختی کو پیدا کیا، پھر اتنے نرم دانے کو پیدا کیا، اور اس کے اندر کے بیج کو اتنا سخت بنا دیا، اور اس کے اندر تک رنگ پہنچا دیا، کبھی سرخ رنگ کا ہے، کبھی سفید رنگ کا ہے، اور اس کے اندر میٹھا کس نے پیدا کیا، اور اس کے اندر ترش پن کس نے پیدا کیا؟ ایک ہے وہ، وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ۔ کبھی غور کرو، زمین تمہیں بتائے گی کہ اس کا بنانے والا کوئی تو ہے، کوئی ہے جو یہ سارا نظام چلا رہا۔ ایسے ہی نہیں ہے، جب کوئی حادثات ہوتے ہیں، اتفاق ہوتے ہیں، کبھی ایسا ہوا کبھی ویسا ہوا، اتفاق ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا ہے، جو اچانک ہو جائے ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا ہے، لیکن یہ ہے انار کے درخت پہ انار لگے گا، انگور کی بیل کو انگور لگے گا، امرود کے درخت پہ امرود لگے گا۔ اگر یہ اچانک ہوتے ہو تو پھر یہ سارے تبدیل بھی ہو جاتے ہو، کبھی ایسا ہوا نہیں ہوا۔ یہ نظام ہے، ایک نظام ہے۔ انسان کے گھر میں انسان پیدا ہوگا، حیوان کے گھر میں حیوان پیدا ہوگا، یہ نظام ہے، یہ نظام کائنات ہے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ کون ہے جو دن اور رات کے نظام کو چلا رہا ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوگا اس مرتبہ سردیاں 2 سالوں کی اکٹھی آ جائیں، اور اس مرتبہ گرمیاں 2 سالوں کی اکٹھی آ جائیں، اس مرتبہ سردیوں میں راتیں چھوٹی ہو جائیں اور گرمیوں میں راتیں لمبی ہو جائیں، ہو جائے گا؟ نہیں، ہزاروں سال گزر چکے، سورج اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے، چاند اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے، کبھی ٹکرا نہیں رہے، کبھی لیٹ نہیں ہو رہے، کبھی جلدی نہیں آ رہے، اور یہ سارا نظام کائنات چل رہا ہے۔ کون ہے؟ دنیا کی بڑی سے بڑی مشینری ایک وقت آتا ہے، خراب ہو جاتی ہے، سستی آ جاتی ہے، کمی آ جاتی ہے، ایک دم سے تیز ہو جاتے ہیں، ایک دم سے
हल्के हो जाते हैं, लेकिन ये पूरी कायनात का निज़ाम कौन चला रहा है, इसके ऊपर गौर करो। आसमान पे, ज़मीन पे, दुनिया के निज़ाम पे तुम्हें पता चलेगा कि इसको कंट्रोल करने वाली कोई ज़ात है। वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून, 27वें सिपारे में 26वें का आखिर, सूरत ज़ारियात आखिरी सफ़ा। मेरे अल्लाह कहते हैं दूर ना जाओ, आसमान तुमसे बहुत ऊंचा है, ज़मीन बड़ी नीची है। वफ़ी अनफुसिकुम, अपनी जानों पर ही गौर कर लो। तुम्हारे अपने नफ्सों में इतनी निशानियां हैं कि इंसान को यकीन करने के लिए यही काफ़ी हैं कि मेरा बनाने वाला कोई है। अकल नहीं, सिर्फ सोचो थोड़ा सा हल्का सा। अब देखिएगा ये कैसा इंसान मेरे अल्लाह ने बनाया, और बनाया भी कहाँ है, इसकी फैक्ट्री कहाँ है, माँ का पेट है। कहाँ बनता है इंसान, माँ के पेट में। वहाँ दुनिया की कौन सी मशीनरी लगी हुई है, कौन सी मशीनरी है वहाँ। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, वही है जो माँ के रहम में तुम्हारी तस्वीरें बनाता है। और किससे बनते हो, हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुतफ़तिन अमशाजिन नब्तलीही फ़जअलनाहु समीअन बसीरा। मर्द और औरत के निकले हुए गंदे पानी से इंसान का वजूद तसव्वुर करो। पानी पानी मिलता है, इंसान बन जाता है, और माँ के पेट में बन जाता है। और उसी जगह पे मेरे अल्लाह यहाँ कट लगाते हैं तो आंखें बन जाती हैं, यहाँ कट लगाते हैं तो मुंह बन जाता है, यहाँ सुराख करते हैं तो कान बन जाते हैं, और हाथों में सुराख बनते हैं तो उंगलियां बन जाती हैं, और इसके अंदर ऐसे बैंड लगाते हैं कि ये इकट्ठी हो जानी शुरू हो जाती हैं। कोहनी में लगा तो पीछे को गई, घुटनों में लगा तो आगे को बैंड हुए, कमर को लगा तो दोनों तरफ फ्लेक्सिबल हो गया, गर्दन के अंदर लगा तो चारों तरफ घूमने लग पड़ी। ये सारा निज़ाम किसने बनाया है? कभी तुम गौर करो, यहाँ कट लगा तो आंखें बन गई, तेरे माथे पे हम 10 कट लगाते, बना के दिखाओ। यहाँ कट लगा तो मुंह की जुबान बन गई, वो भी तो जिस्म का एक टुकड़ा है, गोश्त का एक टुकड़ा है। पूरे वजूद में किसी भी जगह पे कोई चीज़ लगाओ, ठंडा गर्म तो बता सकेगी, मीठा कड़वा बता सकेगी। ये ज़ुबान में जायके की ताकत किसने रखी है, जो तुम्हें बताएगी ये फीकी है, ये कड़वी है, ये मीठी है, ये गर्म है, ये ठंडी है। ज़ुबान है, इसके अंदर जायके की ताकत किसने रखी है? आंखों में देखने की ताकत किसने रखी है? कानों का सुराख हुआ, सुनने की ताकत को पैदा कर दिया, और तेरे वजूद के अंदर एक दिल रख दिया, और तेरी सारी ज़िंदगी वो धड़कता ही रहता है। सारी ज़िंदगी, सुबह भी, शाम भी, दिन भी, रात भी, कभी भी वो ठहरता नहीं, कभी नहीं ठहरता। और जब ठहर जाए फिर बंदा बचता नहीं है, कभी नहीं ठहरता, वो पूरे वजूद को पंप कर रहा है। और कभी तुम इंसानी जो ढांचे कुछ बनाए होते हैं, और इंसान के अंदर की वेंस का कुछ मंजर लोगों ने, डॉक्टरों ने अपने अपने कमरों में लगाया भी होता है, कभी उस पर गौर करके देखो। 1.5 फुट के बच्चे के पूरे वजूद में ऐसा वेंस का जाल बिछा दिया कि सारी इंसानियत मिल के उस तरह बना ही नहीं सकती है। और यकीन जानिए, इंसान के वजूद में ना, जिसको हराम मगज़ भी कहते हैं और शाहरग भी कहते हैं, ये इंसान की रीढ़ की हड्डी के दरमियान ऊपर तक आती है। उसके अंदर जब हम बकरे को काटते हैं ना, शाहरग, वो सफ़ेद कलर की एक छोटी सी शाहरग सी होती, एक वेनों का मजमूआ होता है, उसके साथ पूरे जिस्म का कनेक्शन है। वो कट जाए तो बस, जब तक ना कटे तो कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन रहता है। ऐ अल्लाह, मेरे वालिद मोहतरम पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमा, इस दुनिया में नहीं, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। उनको बाइक पे जा रहे थे तो बस एक झटका लगा है, तो गर्दन के 2 मोड़े आपस में मिल गए, और चंद दिनों के अंदर ही ये नीचे वाला धड़ काम करना छोड़ गया। ना हाथ हिल रहा है, ना पाँव हिल रहा है, ना पूरा वजूद, कुछ नहीं काम कर रहा। गर्दन से ऊपर वाला सब कुछ ठीक है, आंखें देख रही हैं, ज़ुबान बोल रही है, कान सुन रहे हैं, हर चीज़ का पता चल रहा है, लेकिन गर्दन और इसके नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल पैरालाइज।
کچھ محسوس نہیں ہوتا، کچھ علم نہیں. بہت علاج کروانے کی کوشش کی. جو پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر سمجھے جاتے ہیں اسپائن کے، وہ عامر عزیز صاحب، ڈاکٹر عامر عزیز، ان سے ہم نے علاج کروانا شروع کیا. اس نے مجھے بلایا اور کیا کہتا ہے، جو دنیا کا مانے بہت لائق ترین ڈاکٹر سمجھا جاتا ہے، اس نے کہا بیٹا میرے پاس آ، یہ چھوٹی انگلی سے باریک ایک شارگ ہوتی ہے جو وین اور یہ ہڈی، ریڑھ کی ہڈی کے اندر چلتی ہے. کبھی بکرے کو آپ کاٹے نا چانپے تو وہ نکلتی ہے. اس نے کہا اس ایک شارگ کے اندر ہزارہا وینز ہیں، 2 نہیں، 4 نہیں، 6 نہیں، 100 نہیں، ہزارہا وینز ہیں. جب وہ ہڈیوں نے پکڑا نا تو وہ دب گئیں. ہم آپریشن کر کے وہ چھڑا سکتے ہیں بس. اگر تو وینز کھل گئی تو سارا وجود ایک دم سے کھل جائے گا، اور اگر وہ اسی طرح دبی رہیں تو پورا وجود اسی طرح رہے گا. اور اگر کچھ کھل گئی تو ہو سکتا ہے کوئی انگلی حرکت کرنے لگے. ہر وین کا ہر جوڑ کے ساتھ الگ الگ تعلق ہے. ہو سکتا ہے ایک انگلی ہل جائے، ہو سکتا ہے پاؤں ہل جائے، ہو سکتا ہے گھٹنے تک ہل جائے، ہو سکتا ہے پوری ٹانگ، پورا وجود، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو میں نے کہا جی آپ ان کو کھولنے کی کوشش کر دیں. اس نے کہا آج تک دنیا اور پوری سائنس اور پوری میڈیکل آج تک حضرت صاحب ان کو گن ہی نہیں سکی ہے. ان کو صحیح کیسے کرے گی؟ گن ہی نہیں سکی ہے، اور پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون کون سی وین ہے اور کس کس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. پوری دنیا کی میڈیکل اور ٹیکنالوجی یہاں آ کے بے بس ہو جاتی ہے. کہتے ہیں ہم تو چھڑا سکتے ہیں، صحیح کرنا صرف ایک کا کام ہے، صرف ایک کا کام ہے. کون ہے جو تیرے پورے وجود میں چھوٹے سے بچے کے اندر بھی اس کو رکھ دیا، اور اس کے اندر پورے وجود کے اندر وہ ساری وینز کے جال کو پھیلا دیا. تمہیں کہیں بھی تکلیف ہو، کوئی بھی چیز چبھائی جائے محسوس ہوتی ہے نا، تو پھر کیسے ہوتی ہے؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ، اپنے آپ پہ ذرا غور کرو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اس کو بنانے والی کوئی ذات ضرور ہے. اسی منہ میں ڈالتے ہو پانی بھی، اس کی ایک الگ جگہ ہے. اسی راستے سے ڈالتے ہو کھانا بھی، اس کی ایک الگ جگہ ہے. کھانے کی نالی کے اندر پانی چلا جائے انسان پریشان ہو جاتا ہے. تم ڈالتے تو یہاں ہو، راستے کون الگ الگ کرتا ہے؟ بولتے ہو اس زبان سے، تمہیں بولنے کی طاقت کون دیتا ہے؟ گونگے کی بھی تو زبان ہوتی ہے نا، بول کیوں نہیں سکتا ہے؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ، اپنے وجود پہ غور کرو. جتنا کرتے چلے جاؤ گے تمہیں یقین ہوتا جائے گا کہ اس کو بنانے والی کوئی ذات ضرور ہے. ایک وقت آتا ہے ساری سائنس انکار کر دیتی ہے، اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے. اس وجہ سے یہ اپنا عقیدہ بناؤ، سوچ اور نظریہ بناؤ. سائنس ہے ٹھیک ہے، میڈیکل ہے ٹھیک ہے، عقل ہے ٹھیک ہے. اگر یہ مانے تو تب بھی ٹھیک ہے، نہ مانے تب بھی ٹھیک ہے. میں اپنے اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور اپنے اللہ کی باتوں پر یقین رکھتا ہوں. ہاں دنیا مانے تو ٹھیک ہے، نہ مانے تب بھی ٹھیک ہے. یہ معیار رکھنا کہ عقل کے تابع جو ہوگا، جو عقل میں آئے گا وہ مانیں گے، جو نہیں آئے گا نہیں مانیں گے. اس موقع پر انسان گمراہ ہو جاتا ہے. اور ایک فتنہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے اور باتیں بھی ہیں. آپ نے فرمایا تھا کہ وقت آئے گا انسان کے دل میں یہ خیال اور وسوسہ آئے گا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، میرے ماں باپ کو اللہ نے پیدا کرتے 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 ایک مرتبہ کہے گا اچھا سب سے پہلے آدم علیہ السلام سے، آدم علیہ السلام سے پہلے جن تھے، جن سے پہلے فرشتے تھے، فرشتوں سے پہلے اللہ تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ سے پہلے کون تھا؟ ایسے خیالات آئیں گے. فرمایا جب یہ خیال بھی آ جائے نا تو پھر عقل نہیں لڑانی. فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ، تمہاری زبان سے یہ کہنا چاہیے میں اپنے اللہ پر ایمان لاتا ہوں، بس. ہر چیز کو عقل پر نہیں. دیکھو نا ہمارے یہاں یہ سادہ سی مثال ہے، یہ زیادہ اے بی سی پڑھتے ہیں نا، اے سے شروع ہوتا ہے، زیڈ پر یا زی پر ختم ہوتا ہے. اے سے آگے کیا ہے؟ اے سے پہلے کیا ہے؟ اے سے پہلے تو ماننے ہیں نا. تو زیڈ کے بعد کیا ہے؟ تو ماننے ہیں نا. پھر بھی 1 2 3 4 ہے نا، آگے تو کہیں تو انتہا نہیں. شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ 0 سے. جی 0 سے پہلے کیا ہے؟ تو ماننے ہیں نا. عقل میں نہیں بھی آتا تو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ علی بے پڑھتے ہو نا، شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ تو
تو الف سے پہلے تو مانتے ہیں نا، پھر بھی الف بے کا وجود ہے. تو ہمیں نہیں بھی پتا تو ہم مان جاتے ہیں بہت ساری چیزیں. وہاں عقل لڑا کر نہیں کہ پہلے منو ثابت کرو الف تو پہلا کی ہے. مانیں گے، استعمال کریں گے، وجود ہے ان کا حروف کا، لیکن ہمیں اس سے پہلے کا پتا. تو جب تمہیں اللہ تعالیٰ سے پہلے کبھی نہیں پتا تو اللہ تعالیٰ پہ آ کے ٹھہر جاؤ اور اس کو مان لو، یہی کامیابی. اسی کو مان لو، یہی کامیابی. مجھ سے پہلے وہ، مجھ سے پہلے وہ، اس سے پہلے وہ، اس سے پہلے اس سے پہلے سب سے پہلے کون؟ اللہ. اس سے پہلے کی ضرورت ہی نہیں ہمیں. ہم نے ماننا ہی مان. عقل نہیں، ایمان اس کا نام ہے. عقل نہیں، ایمان. ایمان. اب آخرت کے حوالے سے اس سے پہلے ایک ہلکا سا اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے. یہ تو مان لیا اللہ تعالیٰ ہے، اور ہے جس نے نظام کائنات بنایا. اب وہ کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، جی ہاں ہے. کیسا ہے؟ اب ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی ایک بڑی غلط فہمی ہے. مسلمانوں کے اندر، اہل علم کے اندر، جو اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتے ہیں، ان کے اندر بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک ایسی شے ہے جو سمجھ میں نہیں آ سکتی. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے بہت کھلی کھلی باتیں قرآن میں موجود ہیں. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. کل من علیہا فان، جو اس دنیا جہان کے اوپر سب کے سب فنا ہو جائیں. وَيَبْقَى، اور باقی رہے گا کون؟ وجہ ربک، تیرے رب کا. اس کا مطلب میرے اللہ کا چہرہ ہے. اب کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، پتہ نہیں وہ کیا ہے. نہیں، چہرہ اللہ تعالیٰ کا ہے. قرآن میں آتا ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. سب کچھ فنا، لیکن تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا. سورۃ دہر 29واں سپارہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی نشانی بیان کرتا ہے، اور وہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ. پیچھے آیا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اہل ایمان یتیموں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. ہم تمہیں کھلاتے ہیں، ہمیں تمہارے بدلے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہارے شکریہ کہنے کی اور تھینک یو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ کیا ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو تمہیں کھلاتے ہیں اللہ کے چہرے کے لیے. کیوں؟ کاش تیرے کھلانے کی وجہ سے مجھے جنت مل جائے اور مجھے اپنے اللہ کے چہرے کا دیدار ہو جائے. اللہ کا چہرہ قرآن مجید میں ہے، لیکن ہمارے کچھ دوست نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے چہرے کو نہیں مانتے. یہ بھی بہت بڑی گمراہی ہے. اور صرف چہرے ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی آنکھیں بھی ہیں. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن مجید میں ہے. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کہا یہ قوم نہیں مانتی، نہ مانے، بس کرو ان کو، اب آپ ایک کشتی بناؤ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کشتی بناؤ. 12واں سپارہ سورۃ ہود وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا. اے نوح علیہ السلام آپ کشتی بناؤ بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے. عین ایک آنکھ کو کہتے ہیں، اعین آنکھوں، ہماری آنکھوں کے سامنے آپ کشتی بناؤ. قرآن مجید میں لکھو. اور یہی بات جب 27ویں سپارے میں سورۃ رحمان سے پہلی سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا دوبارہ ذکر کیا. فرمایا انہوں نے کشتی بنا لی، پانی آیا اور کشتی چلنے لگی. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ بِأَعْيُنِنَا، وہ ان کو لے کر جا رہی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے. یعنی بن بھی رہی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے اور وہ چل بھی رہی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے. قرآن میں ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہیں اور 2 ہاتھ ہیں قرآن مجید میں. سورۃ آل عمران 4 سپارہ ہے. وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ. یہودیوں نے کہا، وہ بکواس کرتے ہی رہتے تھے، آج بھی کرتے، پہلے بھی کرتے تھے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے اللہ کے راستے میں خرچ کرو مال، دین کے لیے، شریعت کے لیے، اسلام کے لیے، جہاد کے لیے، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، کہتے لو جی اللہ کے ہاتھ خالی ہو گئے. بکواس کی انہوں نے. وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ. یہودیوں نے کہا اللہ کے ہاتھ خالی ہو گئے. غلت ایدیہم. اللہ کہتے ہیں ان کے ہاتھ خالی اور برباد ہو گئے. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا. ان کی اس بکواس کی وجہ سے ان کے اوپر لعنت ہے. بل یداہ مبسوطتان. اللہ کے بلکہ یدن ایک ہاتھ، یدا 2 ہاتھ. بل یداہ بلکہ اللہ کے ہاتھ مبسوطتان کھلے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی آنکھ کا ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے کا ذکر ہے. اور اس سے آگے میں حدیثیں ابھی نہیں سنا رہا، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پنڈلی کا ذکر ہے. 29واں سپارہ سورۃ قیامہ، سورۃ القیامہ. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود. اس دن اللہ تعالیٰ کی پنڈلی سے پردہ ہٹایا جائے گا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی پنڈلی سے پردہ ہٹایا جائے گا اور ساری انسانیت کو کہا جائے گا وہ رب جس کے لیے تم روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے، گردن کو جھکاتے تھے، آنکھوں کو برساتے تھے، ہاتھوں کو اٹھا اٹھا کے اس کو مناتے تھے، وہ تمہیں کبھی نظر نہیں آتا تھا. آج وہ رب کی پنڈلی تمہارے سامنے ہے، اس کو دیکھ کے اپنی گردنوں کو جھکا دو. سارے اہل ایمان اللہ کی پنڈلی کو دیکھ کر سر سجدے میں رکھ دیں گے، اور کچھ منافق قسم کے لوگ بھی بڑی کوشش کریں گے. قرآن مجید اسی کو آگے پڑھیں. وَيَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ. کچھ لوگوں کو طاقت نہیں ملے گی. سورۃ القلم. خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ. جب وہ بڑا زور لگائیں گے نہیں کچھ کر سکیں گے نا تو ان کی آنکھیں جھک جائیں گی اور چہرے پہ ذلت آ جائے گی. یا رب یہ تجھے ہی سجدہ کرنا چاہتے تو طاقت دے دے گا ان کو. اعلان ہوگا وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. دنیا میں بھی ان کو بلایا جاتا تھا، آؤ اذان ہوئی نماز پڑھو. یہ اس وقت نہیں سجدہ کرتے تھے، آج بھی ان کو طاقت نہیں ملے گی، آج بھی ان کو موقع نہیں ملے گا. اور اس وقت فیصلہ ہو جائے گا، جو آج میرے رب کی پنڈلی کو سجدہ کر رہا ہے وہ کامیاب و کامران ہے، اور جو کھڑے رہ گئے یہ ناکام اور نامراد ہو گئے. لیکن یہاں ایک بات سمجھنے کی اللہ تعالیٰ کے پاؤں کا ذکر حدیث میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پنڈلی کا ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھوں کا ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھوں کا ذکر ہے، اللہ رب العالمین کے چہرے کا ذکر ہے. ان سب کے اوپر بھی ایمان لانا ضروری ہے. لیکن جو سمجھنے والی بات ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں. ہاتھ کا مطلب ہاتھ، طاقت نہیں. طاقت الگ صفت ہے، ہاتھ الگ صفت ہے. اللہ تعالیٰ کے چہرے کا مطلب چہرہ، رضامندی نہیں. رضا الگ صفت ہے اور چہرہ الگ صفت ہے. اب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کیسے ہیں؟ ایسے کہنا غلط ہے. اللہ کے ہاتھ ہیں، جی ہاں ہیں. کیسے ہیں؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے. اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، کیسا ہے؟ جیسے اس کی شان کے. اس کا انکار بھی گمراہی ہے، اور اس کو اپنے جیسا یا کسی جیسا کہنا بھی گمراہی ہے. اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں، آنکھوں سے مراد علم لینا گمراہی ہے. علم الگ صفت ہے، آنکھیں الگ صفت ہے. لیکن آنکھوں کو اپنی جیسے یا کسی اور جیسی آنکھیں کہنا یہ بھی غلط ہے. اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں کیسی؟ جیسی اس کی شان کے لائق ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاؤں ہے،
کیسا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ہے کیسی ہے جیسی اس کی شان کے لائق ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں۔ اب دیکھو تمہارے اور میرے ہاتھ، لفظ بولنے میں تمہارے میرے ہاتھ دونوں کے اوپر ہاتھ کا لفظ بولا گیا، لیکن تمہارے الگ ہے میرے۔ تمہارے چہرے کو بھی چہرہ کہا گیا، میرے چہرے کو بھی چہرہ کہا گیا، لیکن دونوں چہروں میں فرق ہے۔ تمہاری آنکھیں میری آنکھیں لیکن فرق موجود ہے، تمہارے پاؤں میرے پاؤں لیکن فرق موجود ہے۔ الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعہ۔ امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہیں؟ کہا بالکل عرش کے اوپر ہیں۔ کہا کیسے بیٹھے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ کے بیٹھنے کی کیفیت کیا ہے؟ فرمایا سنو، ہمیں جو بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر ہے ہمیں یہ معلوم ہے، ہم نے یہ کہنا اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے، لیکن اس کی کیفیت میرے اللہ نے بتائی نہیں۔ دیکھنا بیٹھنے کے کئی طریقے ہیں، چونکڑی مار کے بیٹھنا، دو زانو ہو کے بیٹھنا، کرسی کی طرح بیٹھنا، جیسے چاہے بیٹھنا، ٹانگ پہ ٹانگ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی یہ کیفیت بتائی۔ اللہ تعالیٰ کا اوپر ہونا تو معلوم ہے لیکن کیفیت معلوم، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، اور اس کو اپنی مرضی سے بتانا گمراہی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کا وجود بھی ماننا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ صفات بھی ماننی ہے۔ ان کا انکار بھی گمراہی ہے اور ان کو اپنے جیسا کہنا بھی گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ ساری صفات مانی جائیں گی لیکن کیسی ہیں؟ جیسی اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ حقیقت ایمان کا مسئلہ ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اگر اس میں غلطی پائی گئی تو انسان ناکام ہو سکتا ہے۔ یہ ایمان اور عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اور آخری بات، ہمارے آج کل کے فتنوں میں سے ایک فتنہ آخرت کے انکار کا فتنہ ہے۔ اکثریت زبانی طور پر میرے سمیت آپ بھی، ہم آخرت کو مانتے ہیں، قائم ہونی ہے، لیکن اکثریت عملی طور پر اس کا انکار کر چکی ہے۔ یہ حقیقت ہے، زبانی طور پر مان چکے ہیں اور عملی لحاظ سے انکار کر چکے ہیں۔ اگر آخرت کا صحیح یقین ہونا تو پھر یہ ہماری زندگیاں ایسی زندگی ہو ہی نہ۔ بے نماز ہے بھئی، سب سے پہلے کس چیز کا سوال ہونا ہے قیامت کو؟ کہنا نماز دا، تو پڑھتا کیوں نہیں؟ اور بس یہ سستی ہے، اصل میں اس کو پورا یقین ہی نہیں ہے۔ اگر تمہیں پتہ ہو نا آج رات 2 بجے میری فلائٹ ہے، میں نے دوسرے ملک جانا ہے، اور فلائٹ تم کا پرچی، وہ کاغذ جو ٹکٹ ہے وہ تمہارے ہاتھ میں ہو، تو سو جاؤ گے؟ سو جاؤ؟ کون سوئے گا؟ مجھے بتائے، کوئی بھی نہیں سوئے گا۔ رات کے 2 بجے بھی جانا ہوگا تو کوئی سوئے گا؟ نہیں سوئے گا۔ اگر وہ سو بھی جائے گا تو باقی سارے جاگدے ہوں گے، ایسے انہوں اٹھانا ہے کہ تو تھوڑی دیر آرام کر لے، ایسے تینوں اٹھا دیں گے۔ یہ ہے ایمان کہ میں نے جانا ہی جانا ہے، یہ اس پر یقین کہ پرچی میرے ہاتھ میں ہے، میں نے جانا ہی جانا، یہ اس پر یقین ہے۔ تو اگر آخرت پر بھی یقین ہونا تو پھر یہ کیفیت نہ ہو۔ قسمیں جھوٹی اٹھائی جا رہے ہیں کہ نا منو پتہ ہے میں مر کے اٹھنا ہے، ایتھے نہ داں گا تو اگلے جانتے دینا ہی پے گا نا۔ کئی بھی جا رہے ہیں، نال فراڈ بھی کری جا رہے ہیں، حق ماری جا رہا ہے، جھوٹ بولی جا رہا ہے، ظلم کیے جا رہا ہے، اور ساری ناانصافیاں کیے جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں بھی کیے جا رہا ہے، اور کہتے ہیں منو پتہ ہے قیامت آنی ہے۔ یقین جانیے، اگر یقین ہوتا نا قیامت کا تو پھر یہ کیفیت نہ ہوتی۔
بھائی بھائی سے ناراض ہے اور اس کو اگر یقین ہونا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے جواب دینا ہے تو پھر وہ اس سے ناراض ہو ہی نا۔ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عقیدہ آخرت پہ ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ اور صحابہ کی زندگیاں جو ہے نا، ان کے سارے واقعات جو کہ انسان سن کے حیران ہو جاتا ہے، یار یہ کیا مخلوق تھی۔ اس کے پیچھے ایک مین وجہ ان کا عقیدہ آخرت پہ ایمان تھا۔ ان کی جو زندگیاں کے عجیب عجیب واقعات ہیں نا، یہ کیا شے تھی یار۔ انسان تو وہ تھے لیکن لگتے نہیں انسان تھے۔ وہ آگے مشہور واقعات ہیں۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام کو ایک مرتبہ تھپڑ دے مارا اور پھر اسی غلام کے پاس آگے اور زمین کے اوپر اپنا ایک رخسار رکھ دیا، کہا دوسرے پہ مار لے، دنیا میں تمہیں مجھے بدلہ دے دوں گا، آخرت کو میں بدلہ نہیں دے سکتا تمہیں۔ یہ کیوں ایسے کر رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام کے پاس وہ صحابی آگے، اے پیغمبر علیہ السلام مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا۔ فرمایا ہوا کیا ہے؟ کہتے بہت بڑا۔ وہ بتا تو سی ہوا کیا ہے؟ میں نے ایک عورت خرید رکھی تھی۔ اس وقت غلام اور لونڈیاں منڈیاں لگتی تھیں، مرد بھی بیچے جاتے تھے، عورتیں بھی بیچی جاتی تھیں۔ جنگوں میں پکڑ لیتے تو پھر وہ غلام بن جاتے اور نسل در نسل غلامی گزارتے۔ کہتے میں نے اپنی بکریاں چرانے کے لیے اپنے پیسے کی ایک عورت خریدی تھی، اس وقت جائز بھی تھا۔ تو فرمایا پھر کیا ہوا؟ کہا بکریاں چراتی تھی، رات کو واپس آئی، میں نے بکریاں گنی، ایک کم تھی، تو پھر کہا مجھے غصہ آیا، میں نے زور سے تھپڑ دے مارا اس کو۔ تمہیں رکھا ہی بکریوں کی رکھوالی کے لیے ہے اور تم اس کو کیا کر رہی؟ اس نے کہا میرے مالک بس وہ بھیڑیا آیا تھا، میں ڈر گئی تھی اور وہ لے گیا، بس مجھے اس وقت غصہ تھا، میں نے مار دیا۔ اب مجھے اللہ کے نبی علیہ السلام ترس آ رہا ہے، عورت ذات ہے، جب زیادہ بیڑیاں ہوں تو انسان ڈر جاتا ہے، وہ تو عورت ہے، مرد بھی ڈر جاتے، اور ہو سکتا ہے وہ ایک طرف بھاگ گئی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ دو ایک طرف ادھر بھاگی ہو کدھر بھاگی ہو، وہ ایک کے پیچھے گئی ہو پھر دوسرے کو لے گیا ہو، کئی احتمال ہیں۔ مجھے اس عورت کو مارنا نہیں چاہیے تھا، بس مجھ سے جذباتی پن میں مارا گیا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے روز میری پکڑ نہ ہو جائے۔ یہ سوچ کیا ہے؟ یہ سوچ ہے۔ ہم تو اپنے سامنے کسی کو گاڑی کے اوپر گرا کر اور گاڑی کے نیچے گرا کر بھاگ جاتے ہیں، منو کڑا کسی نے پھڑنا ہے۔ یہ سوچ ہے۔ یقین جانیے سارے غلط کام کر کے ہوں گے، بس ٹھیک ہے، یہ جہان میٹھا اگلا کے نہیں ڈٹھا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس مجھے یہ ہے کہ اب قیامت کو اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ نہ لے۔ آپ نے فرمایا اس کو بلا کے لا۔ اس کو بلایا گیا، آپ نے فرمایا این اللہ، بتا اللہ کہاں ہے؟ صحیح مسلم میں روایت ہے فاشارت الی السماء، اس نے انگلی کا اشارہ کیا کہ میرے اللہ اوپر ہے آسمانوں کے۔ آپ نے فرمایا مجھے بتا من آنا، میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ اس نے پھر انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف کر کے آپ کی طرف کر دیا، آپ اس اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا اعتقھا فانھا مومنہ، اگر چاہتا ہے نا قیامت کو تجھے نجات مل جائے، اس کو آزاد کر دے، یہ تو مومنہ عورت ہے، ایمان والی عورت ہے، اور تو نے اس کو مارا ہے۔ یعنی ان کے یہ واقعات کیا ہیں؟ ان کو آخرت کی فکر تھی، آخرت پر پکا ایمان تھا۔ آج ہماری زبانیں ایمان لاتی ہیں لیکن عمل اس کا انکار کر چکے ہیں، عملی طور پر ہم نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر پکا ایمان رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے اوپر پکا ایمان رکھو، اور عقیدہ آخرت کے اوپر پکا ایمان رکھو۔ جب انسان کی یہ چیزیں مضبوط ہو جائیں نا، پھر معاشرے کی اصلاح بھی ہو جاتی ہے، حالات بھی بدل جاتے ہیں اور زندگی بھی بدل جاتی ہے۔ میں نے آج تک پڑھا تو تھوڑا ہی ہے، علم تو میرے پاس بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن چلیں جتنا بھی پڑھا ہے نا، میں نے کوئی ایسا واقعہ نہیں پڑھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو کوئی دین کی بات بتائی ہو، بھئی یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ انہوں نے آگے سے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلو کوشش کروں گا، اور اس کے کوشش کرتے کرتے 40 سال گزر جائے، اس کی کوشش پوری نہ ہوئے۔ کوئی ایسا واقعہ مجھے نہیں ملا، لیکن ہم آپ سبھی دیکھتے ہیں قاری صاحب ہر جمعے ایک مسئلہ دس دن ہے، لیکن وہ 40 سال کے بعد بھی وہ اپنی جگہ پہ وہاں ہی کھڑا ہے، ماننا نہیں دیا۔ قرآن سے پڑھ بھی لیتا ہے مانتا ہی نہیں ہے، حدیث سے پڑھ بھی لیتا ہے مانتا ہی نہیں ہے۔ چھوٹی جی 2-3 مثالیں نے،
اس کو کہا جاتا ہے شلوار یا ٹخنوں سے اوپر رکھ لے، سنتا ہے بس، ادھر سے سنا اور ادھر سے نکال دیا بس۔ اس کو کہا جاتا ہے یار اپنے چہرے پہ نبی کی سنت بنا لے، ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا۔ یار اپنے گھر والوں کو، بیٹی کو، بیوی کو، ماں کو، بہن کو پردہ کروا لے، شریعت کا یہ حکم ہے، ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا۔ یار سود نہ کھایا کر، وہ قاری صاحب کی کریے پھر، یار یہ حرام ہے، سگریٹ نوشی نہ کیا کر۔ 20 سال، 30 سال، 40 سال، لیکن صحابہ کی کیفیت کیا ہے؟ آپ نے ایک صحابی کو دیکھا، اس نے انگوٹھی پہنی ہے سونے کی، آپ نے فرمایا ہیلی ہے تو اہل النار، یہ تو جنمیوں کا لباس ہے، یہ جنمی لوگ پہنے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں پر حرام کیا ہے، اس نے اتار کے پھینک دی۔ یہ نہیں کہا کہ میں سوچاں گا، چلو دعا کرنا تسی، نہیں، اتار سکتے، اتار دی، پھینک دی۔ صحابہ نے کہا چل اس کو اٹھا لا ہے، تیری بیٹی بھی پہن سکتی ہے، بیوی بھی پہن سکتی ہے، بہن بھی پہن سکتی ہے، ماں بھی پہن سکتی، عورتوں پر تو حلال ہے، جا کے کسی کو پہنا دے۔ اس نے کہا جس انگوٹھی کو میرے نبی علیہ السلام نے ناراضگی کی نظر سے دیکھ لیا، میں اس کو اپنے گھر میں لے جانا ہی نہیں چاہتا ہوں، میں نہیں لے جانا چاہتا۔ یہ ان کا ایمان تھا، ایمان۔ نبی علیہ السلام نے ایک صحابہ میں بیٹھے ہوئے کہا یار خریم بندہ بڑا چنگا ہے، بہت اچھا آدمی، بس اس میں ایک دو غلطیاں ہیں، اس کے بال کندھوں سے بھی لمبے ہیں اور اس کی شلوار ذرا ٹخنوں سے نیچے رہتی ہے، ویسے بندہ اخلاق، کردار، دینداری کے اعتبار سے گڈ ہے، بس یہ دو اس میں ذرا خامیاں ہیں، چلو اللہ اس کو ہدایت دے۔ ایک صحیح ابو داؤد کی روایت، ایک صحابی نے جا کے اس کو کہہ دیا خریم پتہ ہے تیری عدم موجودگی میں نبوت کی زبان کیا کہہ رہی تھی؟ کیا؟ میرے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے بندہ تے بڑا چنگا ہے لیکن وال بڑے بڑے نے اور شلوار نیچے ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں خریم کے پاس اس وقت کاٹنے کے لیے کینچی نہیں تھی، حدیث میں الفاظ ہے چھری یا چاقو کی چیز تھی، انہوں نے بالوں کو ایسے رکھ کے وہ اس کو چھری یا چاقو سے کاٹ کے کندھوں کے برابر کیے، شلوار اٹھا کے آقا کے پاس آگے، آقا اب ٹھیک ہے، خریم ساری زندگی ایسے ہی رہ کے دکھائے گا، اب تو ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کہا چلو دعا کرنا ذرا زندگی بدل ہی جائے گی۔ کیا ہے ان کا ایمان تھا۔ آج ہمیں بھی ایسی کیفیت رکھنی چاہیے، آج نہیں کل مر جانا ہے، اور مر جانا ہے، اور یقیناً مر جانا ہے، اور میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے جواب بھی دینا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس کی صفات پہ اور آخرت پہ اگر ایمان مضبوط ہو پھر انسان کی زندگی بدلتی ہے۔ آخری بات وہ سنا دوں، صحیح بخاری میں حدیث ہے نا، وہ زمین بیچ دی، وہ زمین بیچ دی، اس نے ہل چلایا، اس کے اندر سے سونے کا مٹکا نکل آیا، اب اس نے اٹھا کے کہا یار اے تیری زمین وچوں نکلیا ہے۔ اس وقت یہ بینک تو ہوتے نہیں تھے، تو وہ اپنی چیزیں کہاں چھپایا کرتے تھے؟ زمین کے اندر ہی کسی اٹا لاب دیا سی نا، سونے دی اٹا، تو وہ ان کو سونے کی دیگ مل گئی۔ اس نے کہا یار میں نے تجھ سے یہ زمین خریدی تھی، تو اس کے اندر سے سونے کی دیگ، صحیح بخاری کا واقعہ ہے، یہ سونے کی دیگ نکل آئی ہے، یہ تیرا مال ہے، تجھے یاد نہیں رہا یا کچھ، یہ تو واپس رکھ لے، کیونکہ زمین کی قیمت سے قیمتی یہ دیگ ہے، تو یہ میں نے خریدی نہیں ہے، میں نے تو زمین خریدی ہے۔ اب یہ خیال کب پیدا ہوگا کہ یہ میری نہیں ہے؟ اور آگے بھی ایمان والا ہی تھا نا، اس نے کہا میں نے زمین بیچی اور جو کچھ تھا وہ سب کچھ بیچ دیا، میں تو نہیں رکھوں گا۔ وہ کہہ رہے تو لے لے، وہ کہتے ہے تو لے لے، وہ کہتے یار تو لے لے تاکہ مجھے آخرت کو دینا، وہ کہتا ہے تو لے لے تاکہ مجھے آخرت کو حساب نہ دینا پڑے۔ وہ دونوں کا اختلاف ہوا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ نیک آدمی کے پاس پہنچے تو کہتا ہے جی یہ میں نے اس سے جگہ خریدی ہے، دیگ تو نہیں خریدی نا؟ وہ کہہ رہے ہیں میں نے سب کچھ بیچ دیا، جو کچھ ہے اسی کا ہے، میں نہیں لینا چاہتا۔ اس نے پھر فیصلہ کیا، اس نے کہا تیری اولاد ہے؟ اس نے کہا ہے۔ اس نے تیری بھی ہے؟ اس نے کہا ہے۔ ایک کا بیٹا تھا ایک کی بیٹی تھی، اس نے کہا دونوں کی شادی کر کے ان کے نکاح کے اوپر سارا کچھ خرچ کر دو اور ان کو دے دو، دونوں کو مل جائے۔ یہ کیفیت کب ہوگی؟ جب انسان کو ہوگا میں نے جواب دینا ہے، مجھے پوچھ ہونی ہے، دنیا جو کوئی پڑھے نہ پڑھے وہ عدالت میں پڑھیا جانا ہے۔ جب یہ عقیدہ مضبوط ہوگا نا پھر انسان کے اندر تبدیلی پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو
اپنی ذات پر اور اپنی صفات پر اور آخرت کے اوپر پکا ایمان عطا فرمائے اور مضبوط ایمان عطا فرمائے۔ باخر دعوانا الحمدللہ۔